وہ آپ کے پچھلے کچھ جمعہ کے خطبات میں نے دیکھے سنے. جی جی فرمائیے. اس میں کچھ آپ خطبات سنتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا تبھی پھر فرمائیے. اس میں ایک دو پوائنٹ ایسے ہیں وضاحت فرمائیے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ذرا علمی سی گفتگو ہے, شاید یہ فورم اگر ایسی بات ہو جی تو اس کے لیے میں چاہتا کرتا ہوں. ایک امکان موجود ہے کہ چونکہ یہ سلسلہ بھی بند نہیں ہوا, اس لیے کئی ایسے نکات ہیں جو آئندہ کھلنے والے ہوتے ہیں. جی تو اگر آپ نے کچھ نکتے بیان فرما دیے اب سمجھنے کی خاطر, جی تو ان کا نہیں تو سب کا فائدہ ہو جائے گا. میں آئندہ خطبے میں ان کو شامل کر لوں گا. اچھی سمجھ گئے؟ جی سوال کر دیجئے. اس میں پہلا ایک خطبے میں, بلکہ وہ میرے خیال میں 2 خطبات میں محیط تھا آپ کا. جی فرمائیے. نور العلا نور, نور العلا نور, اس کے متعلق آپ کی گفتگو بڑی علمی اور کافی حد تک سائنٹیفک بھی تھی. لیکن اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نور کی ایک مخفی شکل ہوتی ہے, ایک ظاہر, اور مخفی شکل جو ہے وہ بعض اوقات زیادہ پاورفل ہے. اس میں آپ نے ایک مثال دی تھی بلیک ہول کی. بلیک ہول کہ وہ نظر نہیں آتے, لیکن ان کے قریب کوئی چیز جائے تو وہ اس کو زبردست قوت سے کھینچ لیتے ہیں. حضور اس میں میرا ذہن میں ایک پوائنٹ ہے کہ بلیک ہول جو ہے اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ ڈیڈ سٹار ہے. ایک سٹار جب اپنی لائف ختم کر چکا, مردہ ہو گیا, ان میں روشنی نہیں ہے کوئی. نہیں, یہی آپ کا تصور درست نہیں ہے. سائنس کے نقطہ نگاہ سے اس کے برعکس صورت ہے. بلیک, اول تو لفظ سے بلیک کو آپ سمجھ لیجئے. یہ اچکن بلیک اس لیے نہیں ہے کہ یہ نور سے خالی ہے, اس لیے ہے کہ سارے نور کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور چھوڑتی کچھ نہیں واپس جانے کے لیے. جی بلیک ہول کا نام بلیک ہول اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ایکس ریز کو بھی اور دوسری الٹرا وائلٹ ہر قسم کی ریز کو, روشنی کی ہر قسم کو وہ اس قوت سے جذب کرتا ہے کہ کچھ بھی واپس نہیں چھوڑتا. ان کی گریویٹیشنل پول جو ہے نا, فورس, وہ کافی زیادہ ہے. نہیں, گریویٹیشنل پول صرف مادے کے لیے نہیں ہے جو ٹھوس چیزیں ہیں, سب چیز کے لیے, روشنی کے لیے بھی ہے. جی ہاں. اور روشنی کو کھینچ لیتا ہے, اس لیے روشنی دکھائی نہیں دے سکتی. بالکل وہاں نہیں, سمجھ گئے؟ نو لائٹ نو, لیکن اس کے اندر موجود ہو رہتی ہے. خود روشنی سے خالی نہیں ہوتا, بلکہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے اپنی ذات کے اندر. لیکن روشنی چونکہ نکلنے نہیں دیتا اس لیے کوئی دیکھ نہیں سکتا. جی یہ مطلب ہے بلیک ہول کا. اور اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب نوروں سے زیادہ اجلا تھے, آپ نے اسلام کے جھنڈے کا رنگ کالا چنا ہے. سیاہ جھنڈا تھا, جو بظاہر عجیب بات لگتی ہے کہ دنیا کا روشن تر نبی آیا ہے, سب سے زیادہ روشنی دینے والا, اور جھنڈے کا رنگ سیاہ چن لیا ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ انجذاب نور کی طرف اشارہ ہے. اس مسلم وہ ہوگا جو نور کو کلیتاً جذب کر لے اپنی ذات میں, پھر خدا اس سے اور نور پیدا کرتا ہے, وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن تم تب سچے مومن بنو گے اگر نور کو چمٹا لو, اس کو اپنی ذات میں ہضم کر لو, وہ تمہارے وجود کا حصہ بن جائے. اس طرح بظاہر کالا رنگ دکھائی دیتا ہے, مگر اس میں ایک اور لطف کی بات یہ بھی ہے کہ وہ وجود جو اسلام کے اندر سب سے زیادہ روشن وجود تھے, وہ دیکھنے والوں کو سب سے زیادہ کالے دکھائی دیتے تھے. یہ دوسری تشریح ہے, اور میرے نزدیک یہ اولا ہے تشریح. وہ اس لیے کہ اس نور کو ابو جہل نے بھی دیکھا ہے اور ابو بکر نے بھی دیکھا ہے, اور ابو جہل کو وہ سیاہی دکھائی دیا ہے, اور ابو بکر کو وہ روشن سے روشنی دکھائی دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نور کو دیکھنے کے لیے آنکھ کا ہونا ضروری ہے. جو آنکھ نور نہیں دیکھ سکتی اس کو سیاہی دکھائی دیتی ہے, کیونکہ یہ جھنڈے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن سے مقابلے کے لیے استعمال فرمایا کرتے تھے. اس لیے مومنوں کے لیے یہ اعلان تھا کہ یہ مجسم نور ہیں, اور غیروں کے لیے یہ تھا کہ جس کو تم تاریخ دیکھ رہے ہو اب اس سے مقابلہ کر کے دیکھو.
بظاہر جس کو تم تاریکی سمجھ رہے ہو وہ غالب آئے گی یا تمہارا نور جس کو تم نور سمجھ رہے ہو. تو یہ ذوقی نقطے ہیں سب. لیکن جو معرفت کی گفتگو ہے اس میں ذوقی نقطے بھی آ جاتے ہیں. جو اصل بات میں نے آپ سے عرض کی تھی میں واپس اس پہ لوٹتا ہوں. میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ نور کی وہ قسمیں جو زیادہ قوی ہیں وہ انسان کو ننگی آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی. ایکس رے ہے وہ اس نور کے اسپیکٹرم سے بہت زیادہ طاقتور ہے جس کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں مگر وہ دکھائی نہیں دے سکتا. اور قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ایک بہت ہی لطیف رنگ میں ظاہر فرمایا کہ خدا کیوں دکھائی نہیں دیتا. یہ نور جس کو ہم ایکس رے کہتے ہیں اگر براہ راست ہماری آنکھوں میں پڑے تو جلا کے رکھ دے. اور یہی لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں استعمال فرمائے ہیں کہ خدا نے نور کا نقاب اوڑھا ہوا ہے, اگر وہ نقاب اتار دے تو ہر چیز جل کے خاکستر ہو جائے, کوئی دیکھنے والی آنکھ رہ ہی نہیں سکتی. تو شدت نور جو ہے وہ بھی مخفی ہو جاتی ہے. یہ میں کہنا چاہتا ہوں.